بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 اکتوبر 2022 ہم یہاں حضرت اقبال جو رینونڈ اسکالر ہے، رینونڈ پوئٹ ہیں، مرشد ہیں اور ایک پروفیسر کے جو لفظ ختم کر دے وہ شخصیت، آج اقبال کے مزار پہ آتے ہوئے کوئی ایسی عجیب کیفیت ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، گفتگو کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے، بات ہی نہیں ہو رہی کہ کیا بات کرنی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چپ لگ گئی ہے، اور جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے، بہت زیادہ فارورڈ تھنکنگ کر لیتا ہے تو پھر اسے چپ لگ جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کے مزار کے بالکل ساتھ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، شاید پہلی دفعہ میں آیا ہوں 97 کے اندر۔ میری خوش قسمتی کہ یہاں پہ حضرت اقبال کے مزار پہ پھر کنسسٹنٹلی اس کے بعد حاضریاں رہی، اور اقبال نے اپنا میگنیٹ جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگر سے اسٹرانگسٹ کرتا رہا۔ تو ابھی ہم راستے میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ علامہ اقبال کا جو میگنیٹ ہے وہ میٹل پہ کام کرتا ہے، تو اپنے اندر میٹل پیدا کیجئے تو پھر میگنیٹ ضرور لگ جائے گا۔ تو اگر مٹی رکھیں گے تو مٹی کو شاید اٹریکشن نہیں لگ پائے گی۔ ابھی ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ اقبال کا وہ کنسٹرکٹڈ مزار ہے جو کہ 1952 کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ جو آپ کو ریڈ سٹون نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی ریڈ ہے، اس پہ کلر نہیں کیا گیا۔ یہ آتا ہے جے پور سے، انڈیا سے لایا جاتا ہے اور اس سے اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ حیدرآباد دکن کے جو نواب تھے ان کے جو آرکیٹیکٹ تھے، آفیشیل آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے یہ بنایا تھا۔ میرے خیال میں چودھری محمد حسین ان کا نام تھا، نہیں چودھری محمد حسین نہیں، ان کا نام تھا نواب بہادر یار جنگ۔ چودھری محمد حسین جو تھے وہ اس پورے اس کے انچارج تھے اس کو بنانے کے لیے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں ایشیا کا عظیم شاعر، عظیم اسکالر، عظیم دانشور، جس نے آنے والے کئی سو سالوں کے لیے دنیا کو ویژن دیا، دنیا کو سمجھ کا پیغام دیا، دنیا کو عمل کی طرف لے کے آیا۔ حضرت اقبال کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ شاہین کو، ممولے کو شاہین کے ساتھ لڑا دیتے ہیں۔ تو ممولے کو شاہین کے ساتھ وہ ایمانی قوت پہ اگر لڑاتے بھی ہیں تو تب لڑاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں کے اوپر وہ انسان کو تیاری کا حکم دیتے ہیں، عمل کی طرف لے کے آتے ہیں۔ خبر نہیں کہ کیا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو اقبال کا ایک ایک شعر، ایک ایک چیز، اس سے آپ جسے کہتے ہیں پوری لائف کے لیے لرننگ لے سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی سوائے ایک فگر ہونے کے، سوائے صرف اور صرف کسٹمری طور پہ اقبال کو سیلیبریٹ کرنے کے علاوہ ہم اقبال کی کسی بھی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کر رہے، نہ ہی اس کے اوپر غور کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں، یہ جو ہسٹوریکل پلیس ہے، یہاں پہ کیسے کیسے شاہوں کی سطوت گزر گئی، کیسے کیسے شاہ یہاں پہ موجود تھے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے رائٹ سائڈ کے اوپر ہمارے پاس ہے عالمگیری دروازہ۔ یہاں پہ آپ ذرا سوچئے کہ جب عالمگیر یہاں پہ ہاتھیوں کے ساتھ نکلتا ہوگا، جہانگیر یہاں پہ ہاتھیوں کے ساتھ نکلتا ہوگا تو اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ اور دروازے کو ہی دیکھ لیجئے، دروازہ کتنے زیادہ گرینجر کے ساتھ، کتنی زیادہ سطوت کے ساتھ، کتنی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ تو جب یہ ریڈی کیا گیا تھا، جب یہ بنایا گیا تھا، اور جب یہاں پہ پہرے دار بھی موجود ہوتے تھے تو اس وقت اس کے کیسے حالات ہوتے ہوں گے۔ اب انفارچونیٹلی آج اس کے اندر روشنی موجود نہیں ہے، کیونکہ شاید روشنی ہمارے ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ میرے دائیں جانب جو ہے یہ روشنائی گیٹ ہے۔ روشنائی گیٹ اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق روشنیوں کے ساتھ ہے۔ یہ ٹریولرز کے لیے جو سینئر عزت والے، جن کو پروٹوکول دینا ہوتا تھا، جن ٹریولرز کو، وہ پروٹوکول والے جو معاہدین ہیں، جو علماء ہیں، جو ملک ہیں، جو دوسرے علاقوں سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں، وہ اسی دروازے سے شہر کے اندر داخلہ لیتے تھے۔ اور یہ درمیان میں جو حضوری باغ ہے، یہ حضوری باغ جو تھا پہلے یہ سرائے تھی، یہاں پہ آؤٹ سائڈر آ کے ٹھہرا کرتے تھے، لیکن لیٹر آن آ کے اس کو باغ کی شکل دی گئی، اور رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا جب اس کو حاصل ہوا 1813 کے اندر حاصل ہوا، تو اس نے اس کی سیلیبریشن کے لیے، ہیرے کو حاصل کرنے کی سیلیبریشن کے لیے یہ
12 دری بنوائی. اس میں آپ دیکھیں گے 12 در ہیں, 4 دروازے ہر سائڈ کے اوپر موجود ہیں, تو 12 در ہے. اس کے اندر اس نے اپنا بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ دربار لگاتا تھا, اور اس کے اوپر اس کے اوپر ایک سر کے اندر شیشے کا بھی کام ہوا ہے جس کے اندر عکس نظر آتا تھا. تو یہ پھر وہی کوہ نور ہیرا جو ہے وہ برٹنز کے پاس چلا گیا. جب سکھ راج ختم ہوتا ہے تو برٹنز کے پاس جاتا ہے, اور آج تک انہی کے پاس موجود ہے. تو آپ دیکھیے یہ کون سی لوکیشن ہے, کون سی جگہ ہے, اس کے اوپر کنسٹرکشن کے اوپر کتنا ٹائم لگا ہوگا, کتنا ایکسپینس ہوا ہوگا, اور اس ہیرے کی خوشی کے اندر یہ بنایا گیا. تو آپ اس ہیرے کی ویلیو کا پھر اندازہ لگا لیجئے. یہاں پہ اگر آپ لیفٹ سائیڈ کی بات کریں گے تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ بادشاہی مسجد ہے. اس کی تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے, یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, تو لیٹر آن ہم اس کی تفصیل بتا دیں گے. اس بادشاہی مسجد کے ہی یعنی کہ میرے فرنٹ کے اوپر جو عمارت موجود آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب. اور گردوارہ ڈیرہ صاحب کے ساتھ ہی رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے, یعنی کہ اس کے جو ریمینز ہیں باڈی کے وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک لاہور جو ہے وہ صدیوں سے ڈفرینٹ کلچرز کا, ڈفرینٹ کنگز کا, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا رہائش کا, رولنگ کا مرکز رہا ہے. تو یہاں پہ کیسے کیسے شان و شوکت والے حکمران آئے اور سب چلے گئے, چاہے وہ انگریز ہی کیوں نہ ہو. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, انسان ختم ہو جاتے ہیں, چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, لیکن حضرت انسان اپنی اکڑ نہیں چھوڑتا. آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت جو اگر جہانگیر تھا یہاں پہ, تو جہانگیر اگر یہاں سے موو کرتا ہوگا تو وہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو خدا کی طرح موو کرتا ہوگا, کہ جیسے کوئی گاڈ ہے وہ اپنا انفلوئنس کر رہا ہے. لیکن آج دیکھیے اس کی ریمینز بھی باقی نہیں ہوں گی شاید. تو حضرت انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو عمل ہے وہ باقی رہ جاتا ہے, انسان جو دنیا پہ کر گیا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے, باقی ساری کی ساری چیزیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں. ہاں ایک اور بات جو میں بتانا بھول گیا, یہ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہوا تھا. علامہ اقبال کا جو مزار ہے وہ آج سے 70 سال پہلے 52 کے اندر یہ تیار ہوتا ہے 1 لاکھ روپے کے اندر. اچھا, اس کے اندر جو تختی ایک ہے وہ آئی تھنک سو ایک سٹون ہے لاپیز کے نام سے. اس سٹون کی تختی ہے جو کہ آئی ہے افغانستان سے, اور انہوں نے گفٹ کی تھی جو اقبال کے مزار کے اوپر لگی ہوئی ہے باہر. تو یہاں سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ اگر دیکھیں تو آپ مزار کے چاروں کونوں کے اوپر, ایک تو یہ ہے کہ گارڈن چھوڑا گیا دونوں طرف, ایک فرنٹ کے اوپر اور رائٹ لیفٹ, اور چاروں کارنرز کے اوپر گارڈز کے کھڑے ہونے کے لیے بھی جگہ موجود ہے. یہ اعزازی گارڈ ہوتا ہے کہ جو لوگ زندگی کے اندر بہتر پرفارمنس کر کے جاتے ہیں, کچھ دنیا کو دے کے جاتے ہیں, ان کو اعزازی طور پہ گارڈ مہیا کی جاتی ہے. جیسے کہ پاکستان کے اندر علامہ اقبال کے مزار پہ گارڈ ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر گارڈ ہے. اور جن جن لوگوں کو اس کے اوپر گارڈ کی اپرچونٹی ملتی ہے وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. نہ صرف وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ وہ یونٹس بھی فخر کرتی ہیں کہ ہمیں اقبال کے مزار کا گارڈ کرنے کی سعادت حاصل ہے. شکریہ.